اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی جمعیت طلباء پنجاب نارتھ، آپ کا بہت شکریہ جی. میں عموماً سیٹرڈے کو اپنے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، لیکن یہ اب آپ کی جماعت اور آپ کے نظام کے ساتھ نظریاتی اختلافات کے باوجود میری پرانی الفت ہے کہ میں نے ابھی کبھی آپ کا فنکشن مس نہیں کیا. تو اب چونکہ ڈائلاگ ہے تو میں اس کو پھر لیکچر میں تو نہیں کنورٹ کروں گا جی. تو ہم آج ڈائلاگ کر لیتے ہیں. اور ڈائلاگ کا فائدہ کیا اگر میں یہاں پہ کھڑے ہو کے بولتا رہا. میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کے ذہن میں اگر کوئی خدشات ہیں، کوئی سوالات ہیں، کوئی توہم ہیں، کوئی مسائل ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، وہ آپ سارے ڈائلاگ کی صورت میں ہمارے سامنے رکھیں اور ہم پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بعض جگہ پر اتفاق کریں گے، بعض جگہ پر عدم اتفاق ہوگا، بعض جگہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم اپنا اپنا رستہ لیں گے، لیکن ڈائلاگ کر لیتے ہیں. تو پہلے میں آپ کے یہ جو نکات ہیں 8، ان کے اوپر ایک ایک منٹ، آدھا منٹ لگا لیتا ہوں. تو پہلے تو آپ نے کہا جی کہ ایلوکیٹ کیا جائے جی ڈی پی کا 4%. یہ آپ نے مرکز کے حوالے سے ایجوکیشن ایلوکیشن کی بات کی ہے، لیکن چونکہ تعلیم ڈیسنٹرلائزڈ ہو گیا بطور شعبہ، تو آپ کو میرے خیال میں صوبائی جو ایلوکیشنز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور صوبائی ایلوکیشنز کو جو آپ دیکھتے ہیں تو وہ پرسنٹیج وائز کافی ہیں، ناکافی ہیں تعلیم کو سنبھالنے کے لیے، لیکن 4% سے کافی اوپر ہے. تو ایک اگر آپ اجتماعی طور پہ دیکھیں تو شاید پاکستان کے اندر ایلوکیشن کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا یوٹیلائزیشن کا ہے. اور زیادہ پیسے سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادہ پیسے انہی معاملات کے اوپر لگیں گے جن معاملات سے تعلیم میں سدھار پیدا کیا جا سکتا ہے. زیادہ پیسے جو ہے تنخواہوں پر لگیں گے، بلڈنگ بنانے پر لگیں گے، ٹھیکے دینے پہ لگیں گے، کیفے بنانے پہ لگیں گے، بسوں کو چلانے پہ لگیں گے، مجھے نہیں پتا کس پہ لگیں گے، لیکن اس کا تعلق تعلیمی انفراسٹرکچر سے نہیں ہے. اور میں تعلیمی انفراسٹرکچر پر آتا ہوں. تو ایک تو یہ جی ڈی پی والا معاملہ، اینڈ ٹو کو ایجوکیشن سسٹم، یہ ایک جماعت اسلامی کی پرانی جستجو ہے جس کے اوپر وہ ابھی تک قائم ہے مستقل مزاجی کے ساتھ. تو آپ کو سلام ہے، آپ استقلال آپ کا اور عزم قائم ہے آپ کا، لیکن یہ ہوگا نہیں. بطور ڈیمانڈ ٹھیک ہے، مطالبہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں. اچھا، اس میں ایک چیلنج بھی میں آپ کو بتا دوں. میری نظر میں تعلیم کا کو ایجوکیشن اور سیپریٹ ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں. وہ میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کو ایجوکیشن سے پڑھے ہوئے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اخلاق باختہ ہیں یا آپ کے پاس کوئی بڑے اوصاف آ جاتے ہیں جس سے آپ جاب مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، یا آپ اگر کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو آپ بڑے خداوند تعالیٰ کے جو ہے وہ قابل اور تابعدار بندے ہیں. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. یہ جو ہے آپ کی تعلیم کے ساتھ ذہنی نشوونما، اس کا تعلق گھروں سے ہوتا ہے، محلوں سے ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم آئیں گے. تو ٹھیک ہے، آپ کی ڈیمانڈ ہے لیکن یہ ہوگا نہیں. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ جب آپ نان کو ایڈ کے اندر سے پڑھ کے جاتے ہیں دنیا بھر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں پر جماعت اسلامی کے جو ضابطے ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے. تو دنیا بھر میں اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، بھلے وہ آپ چین میں چلے جائیں. اگر آپ کو مغرب پسند نہیں ہے، چین میں بڑا پسند ہے. ہم کیا کہتے ہیں، پہاڑوں سے اونچی دوستی اور سمندروں سے گہری پتہ نہیں کیا دوستی بتاتے رہتے ہیں. تو چین میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ کو ایجوکیشن ہے. سو آپ پھر اپنے آپ کو محدود کر دیں گے ثقافتی طور پر. اگر آپ نے ساری زندگی ایسے ماحول میں تعلیم حاصل کی ہے جس کے اندر جو دوسری صنف ہے، صنف نازک، اس کا وجود ناپید ہے، تو پھر جب آپ ان کلاس رومز کے اندر جائیں گے، ان ٹیچرز کے ساتھ پڑھیں گے جو آپ کو ایڈ کے زاویے سے پڑھاتے ہیں، تو کلچر ڈسکنیکٹ ہوگا. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. تو ہمیں تو بتایا گیا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے چین تک کیوں نہ جانا پڑے. اب چین کے اندر آپ یہ تو جا کے نہیں کریں گے یار مردوں والے سیکشن میں پڑھاؤ میں. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کی امپلیکیشنز ہیں. پاکستان میں تو لاگو ہوتا ہے، لیکن جب آپ باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ماحول مختلف ہے. جو رائزنگ فیس ہے یہ بڑا ایشو ہے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر زیادہ میرے خیال میں اس نے حصہ ڈالا ہے اس خرابی میں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ فیس کے معاملے میں بہت زیادہ فلیکسیبل نہیں ہے. لیکن حکومتی سیکٹر کے اندر بھی تعلیم مہنگی ہو گئی. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ
اگرچہ آئین ہمیں کہتا ہے کہ تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ کیا اس کے اندر اعلیٰ تعلیم بھی شامل ہے یا نہیں۔ اعلیٰ تعلیم آپ کا حق ہے یا آپ کا ریوارڈ ہے میرٹ کا؟ کیا سب کو ملنی چاہیے؟ کیا دنیا بھر میں سب کو ملتی ہے، یا ان کو ملتی ہے جو میرٹ پر پورا اترتے ہیں؟ سو رائزنگ فیس یس، لیکن جو آپ دنیا بھر میں جائیں گے تو بڑی تعلیم مہنگی ہے، بڑی تعلیم سستی نہیں ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ رومانویت ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم چیپ ہونی چاہیے، وہ دنیا بھر میں اس کی کوئی مثال ملتی نہیں، انلیس کہ آپ اسٹیٹ اونڈ مکمل طور پر نظام میں کام کر رہے ہوں، نارتھ کوریا کے اندر بیٹھے ہوں، تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ لیکن دنیا بھر میں جو تعلیم ہے وہ مہنگی ہے، کیونکہ جو تعلیم دینے والے ہیں اچھی، وہ خود بہت مہنگے ہیں۔ ہائرنگ گڈ فیکلٹی از کاسٹلی بزنس، ریسرچ از کاسٹلی بزنس۔ اچھا، ریسٹور اسٹوڈنٹ یونینز امیڈیٹلی۔ اچھا، اگر آپ سیاسی اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کرتے ہیں تو ریسٹور کروا کے آپ نے کیا کرنا ہے سیاسی طور پر؟ مطلب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، سیاست سیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر آپ نے ثقافتی سرگرمیاں یا وہ چیزیں جو یونیورسٹی کے کلچر کے اندر فٹ ان ہوتی ہیں، ہر یونیورسٹی کا اپنا کلچر ہوتا ہے نا، اس کے اندر فٹ ان ہوتی ہیں، اس کو کی معاونت کے لیے آپ کو اسٹوڈنٹس یونین چاہیے تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں ذاتی طور پر بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز کے اندر سے سیاست کے لیے تیار کیا جائے، میں اس کو بالکل مخالف ہوں۔ اس کے لیے علیحدہ اداروں کو کام کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کے ونگز ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کے ونگز موجود ہیں، آپ اس کو استعمال کریں، تربیت کا بندوبست کریں، سیمینارز کا بندوبست کریں، انڈیپینڈنٹ سول سوسائٹی کی باڈیز ہوں، لیکن جو یونیورسٹیز کا کام ہے تحقیق اور ذہنی نشو و نما، اس سے اگر جو ایکٹیویٹی آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے وہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹ یونین کا میں حامی ہوں، کیونکہ وہ آپ کو ایک تنظیم فراہم کرتی ہے۔ تنظیم کا غلط استعمال ہوتا ہے، میں پتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ یونین کے نہ ہونے کے باوجود وہ غلط استعمال جاری ہے، کسی اور نام سے جاری ہے لیکن جاری ہے، وہ ایتھنک تنظیمیں بن گئی ہیں، کچھ اور بن گیا۔ بیسک فیسلٹیز ان ایوری انسٹیٹیوشن، کوئی اس میں کباہت نہیں ہے، بالکل ہونی چاہیے۔ اچھا، ماڈرن یونیورسٹیز ان ایوری ڈسٹرکٹ۔ میں یونیورسٹیز میں 1992 سے پڑھا رہا ہوں، مجھے شوق ہے پڑھانے کا، اور میں نے 2019 میں آ کے یونیورسٹیز میں پڑھانا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز، اب آپ کو یہ بات عجیب لگے گی، یونیورسٹیز پاکستان میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی، فیکلٹی کے حوالے سے تباہ ہو گئی ہیں، ریسرچ کے حوالے سے تباہ ہو گئی ہیں، کلچر کے حوالے سے، تعلیمی کلچر کی بات کریں، تباہ ہو گئی ہیں، اسٹوڈنٹس کے رویے کے حوالے سے تباہ ہو گئی ہیں۔ تو اس کے برابر میں نے پھر اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا، تو پھر میں نے اے لیولز پڑھایا، پھر اے لیولز میں بھی مجھے لگا کہ یونیورسٹی لیول کے ہی مسائل ہیں وہاں پہ، پھر میں نے او لیولز میں پڑھانا شروع کر دی۔ تو میں 12 سال سے اسکول سے منسلک ہوں، میری کیمبرج کے اندر ڈسٹنکشنز ہیں بطور ٹیچر، اسکول ٹیچر، تو مجھے شوق ہے پڑھانے کا۔ لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ او لیول سے بھی نیچے مجھے شروع کرنا چاہیے، 6، 7ویں اور 8ویں میں جا کے آپ کو انٹروین کرنا ہوگا اگلی پود کو، اگر آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو۔ لیکن یونیورسٹیز کو میں آپ کو حساب بتا دوں، جس قسم کی یونیورسٹیز بن رہی ہیں پاکستان میں، اگر آپ اسی قسم کی ہر ضلع میں بنا دیں گے تو آپ تباہی کو پھیلا رہے ہیں، آپ بہتری کا بندوبست نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یونیورسٹیز کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ تباہ کن ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کی یونیورسٹیز ہر ڈسٹرکٹ میں پھیلائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ ایک خرابی کو ہی پھیلا رہے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کس قسم کی یونیورسٹیز بننی ہے، کتنی بننی ہے از ناٹ دی ایشو، کس قسم کی یونیورسٹیز بننی ہے، اور چلنا وہاں پہ پڑھائی کیسے ہوگی۔ اچھا، پھر یہ میک کیمپس ڈرگ فری زونز، بالکل جی، اس کے اندر آپ کو تیرا میں آپریشن کرنا پڑے گا، پتہ نہیں ہوگا نہیں۔ اینڈ دا کلاس بیسڈ ایجوکیشنل ڈیوائڈ۔ اچھا، یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، جماعت اسلامی لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے اور پروفیشنلز پر وہ مبنی ہے، آپ کا ایک نظریہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو لوور مڈل کلاس سے لوگ آتے ہیں، میں خود لوور مڈل کلاس سے ہوں، تو ان کے لیے مختلف قسم کی کلاسز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ہر لیول کو ٹچ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ بالکل ٹاپ لیول سے ہیں تو آپ کو لوور اینڈ کے اوپر انٹریکٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بالکل ہی لوئسٹ اینڈ سے ہیں، کوئی بار نہیں ہے، کیونکہ اٹس این ایکسیڈنٹ آف برتھ، ہم نے تو چوز نہیں کیا کس کلاس کے اندر ہم نے پیدا ہونا، تو ان کے لیے بہت سارے اپنے کہتے ہیں کمپلیکسز کے ساتھ پھر وہ ٹاپ کے اوپر جاتے ہیں۔
لیکن یہ لوور مڈل کلاس ہے، اس کا بینڈ بڑا دلچسپ ہے، یہ مڈل کلاس بھی بن جاتی ہے، یہ اپر مڈل کلاس بھی بن جاتی ہے، اپر اپر مڈل کلاس بھی بن جاتی ہے، تو یہ اس کا بینڈ وڈتھ اس کی بڑی اچھی ہے. لیکن کلاس بیسڈ ایجوکیشنل ڈیوائڈ جو ہے کہ اس کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے کوالٹی بیسڈ ایجوکیشنل ڈیوائڈ کو آپ نے ختم کرنا، کہ لوور کوالٹی اور ہائر کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، ایک بیس لائن ہونی چاہیے سب کو مہیا ہو. کیوں کلاسز کو آپ ختم نہیں کر سکتے، جو سوشل کلاسز ہیں ان کا تعلق آپ کی اکانومی سے ہے، جب تک اکانومی ڈیوائیڈڈ ہے تو آپ کی سوشل کلاسز بھی ڈیوائیڈڈ رہیں گی، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن یہ ضرور ہو کہ غریب کا بچہ اگر اس کے پاس میرٹ ہے تو فیسیلیٹیٹ کر کے جو اس کو تعلیم ملے، بھلے اردو میں ملے، بلوچی میں ملے، ہزاروی میں ملے، برہاوی میں ملے، جس میں ملے، اس کی کوالٹی وہ ہو کہ آگے جا کے اس کی امپلائبلٹی بڑھ جائے، یعنی اس کو جو تعلیم برائے رزق جو ہے وہ معاملہ اس کا طے ہو. یہ آپ کے 8 پوائنٹ ہو گئے جی. اب بس ایک نقطہ ہے، میرے خیال میں ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا سیاسی مسائل سمیت، اس کے بعد ہم بحث کا آغاز کرتے ہیں، اگر ہم نے پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کیا. فنڈامنٹل چیلنج جو پاکستان کے اندر ہے تمام چیلنجز کے ساتھ یا اس کی جڑ میں، وہ آپ کی ان برائڈلڈ پاپولیشن گروتھ ہے. وسائل ہیں وہ فائنائٹ ہیں، جو مسائل ہیں وہ انفینٹ ہیں. تو اگر آپ نے پاپولیشن اور وسائل کے توازن کو برقرار نہیں رکھا تو آپ جتنی مرضی یونیورسٹیز بنا لیں، اتنے ہی بچے یونیورسٹی سے باہر ہوں گے، اتنے ہی بچے اسکولوں سے باہر ہوں گے، کیونکہ بچے بہت زیادہ ہیں. یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، آپ اسے جان نہیں چھڑا سکتے. تو جب تک آپ نے پاپولیشن کو، اگر کنٹرول آپ کو اچھا لفظ نہیں لگتا تو کیلیبریٹ کہہ دیں، آپ پاپولیشن کو آپ نے کیلیبریٹ نہیں کیا اپنے وسائل کے مطابق، نہ آپ کی ماحولیات ٹھیک ہوگی، نہ آپ کی سیاست ٹھیک ہوگی، نہ آپ کا کرائم نیچے آئے گا، نہ آپ کے شہر جو ہیں وہ لیویبل ہوں گے، نہ آپ کے گاؤں لیویبل ہوں گے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر اسی ملک کے اندر انہی حالات میں آپ اگلے 20 سال میں 20 کروڑ بندے اور ایڈ کر دیں تو یو کین اونلی امیجن کہ کیا ہوگا. تو یہ میری گزارشات ہیں جی. ویسے جب بحث ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تعلیم اگلی مارکیٹ کے اندر جو جاب کی مارکیٹ ہے اس میں یونیورسٹی تعلیم تو بالکل ہی ریڈنڈنٹ ہے، وہ کچھ اور صلاحیتیں چاہیے، اس میں ہم بات کرتے ہیں. آپ جی بتائیں جی، آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی آپ نے کوئی، اگر میں نے جو گزارش کی اس پر اعتراض کرنا ہے کھل کے کریں، ہے نا، مباحثہ ہے نا جی، ڈائلاگ ہے جی. فرمائی. سر آپ نے دو تین جگہ پہ بات کی ہے کہ ہم نے ورلڈ اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو ہے، ہم نے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ اس طرح کے بنانے ہیں. اس میں آپ نے کووڈ کی بھی بات کی ہے، باقی چیزوں کی بھی بات کی ہے کہ ہم نے ورلڈ اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا ہے. تو کیا ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، خصوصاً آپ کا میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا ورلڈ اسٹینڈرڈ سے مطلب یہ تھا کہ ویسٹ کو ہم نے دیکھنا ہے، جو ماڈرن اس وقت چل رہے ہیں یہاں اوور آل جو سکسیسفل کنٹریز ہیں وہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں، تو اگر ہم ان کو دیکھیں تو کیا وہاں کے انہوں نے جتنے سسٹم بنائے ہیں کیا وہ ان کی پوری ریکوائرمنٹس کو میٹ کر چکے ہیں؟ ہم کیا یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے اسٹینڈرڈ میٹ کر چکے ہیں؟ اور اس میں خصوصاً جو یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم وہاں سے جو نظام لے کے، ہم وہاں کو جو دیکھ کے یہاں پر نظام امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اوور آل اگر صرف ایجوکیشن کی نہیں اس کے علاوہ بھی بات کریں تو اس میں بھی کیا وہ سارے کے سارے نظام وہاں پر ان کے لیے کامیاب ہوئے ہیں؟ جیسے کہ اگر آپ نے چائنا کی بات کی ہے، چائنا کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، کیا وہ ساری چیزیں واقعی اچھی ہیں کہ نہیں ہیں جو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اسلامی نارمز بھی ہیں، ہمارے اسلامی ویلیوز بھی ہیں، ہمارے کلچر بھی ہیں، ہم نے اگر ان چیزوں کو ساتھ ہی لے کر چلنا ہے تو کیا وہ چیزیں ہم اس چیز کو انٹیگریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسرا آپ نے ورلڈ پاپولیشن کی جو آخری پوائنٹ ہے تو اگر ہم نے چائنا کی ایجوکیشن کی اپنی ایگزامپل لی وہ تو 1.4 بلین کی ان کی جو آبادی تھی، ان کو ایک دفعہ انہوں نے پوری کیلکولیشن کرنے کی پوری تحریک انہیں چلائی، پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے اس کے لیے سسٹم بنا لیا، اس کے لیے انہوں نے پوری ایجوکیشن کا بھی سسٹم بنا لیا، جابس کی بھی، اور ساری چیزوں نے سیٹ کر لی. اور اب ان کے پاس آخری چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس آبادی، ہمارے سسٹم زیادہ بڑھ گئے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشن زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اب ہمیں ہماری آبادی بڑی لگے. ان چیزوں پر آپ کہتے ہیں
اسی وجہ سے میں نے پاپولیشن کیلیبریشن کا ذکر کیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے حتمی طور پر کہہ دینا ہے جی کہ آبادی بڑھے ہی نہیں. یہ آبادی کا بڑھنا اور گھٹنا ایک پالیسی ڈیسیژن ہے, یہ انڈیویجول ڈیسیژن نہیں ہے. اجتماعی طور پہ جو آپ نے ذکر صحیح فرمایا, ان کی 1 چائلڈ 1 فیملی ان کی پالیسی ہوتی تھی. جاپان نے یہ دیکھا کہ جی ہم نے بھی فیملی یونٹ چھوٹا رکھنا ہے, لیکن اب ان کی ایجنگ پاپولیشن کا پرابلم آ رہا ہے. تو جس سے مراد یہ کہ اب اگلی مرتبہ جو پالیسی کو کیلیبریٹ کریں گے پاپولیشن کے حوالے سے, تو دے وڈ انکریج کے بچے, بلکہ وہ انسینٹیو دیتے ہیں کہ آپ کے بچے زیادہ ہوں جاپان کے اندر. تو یہ پالیسی آپ کو کیلیبریٹ کرنی ہوگی, لیکن اندھا دھند نہیں. جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں اندھا دھند نہیں. نہ اندھا دھند آپ نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے, نہ اندھا دھند آپ نے پاپولیشن کو بڑھنے دینا ہے. اس وجہ سے میں نے کیلیبریٹ کا لفظ استعمال کیا. میں بالکل نہیں چاہتا کہ 2 ہی بچے ہوں یا 1 ہی بچہ ہو, یا یہ انڈیویجول ڈیسیژن ہے. لیکن ریاست کا ایک پیرایا موجود ہے. چائنا بہت اچھی ایگزامپل آپ نے دی. تو ایک تو یہ طے ہو گیا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ بس چونکہ مغرب کہہ رہا ہے پاپولیشن کنٹرول کرو تو آپ پاپولیشن کنٹرول نہیں. یہ آپ کو کیا یہ سوٹ کرتا ہے؟ یہ منطق مانتی نہیں ہے کہ 20 کروڑ لوگ جو ہیں اسی نظام کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا جو ہے انہی وسائل کے اوپر جب وہ آئیں گے تو اس کے نتائج نہ مرتب ہو. منطق مانتی نہیں ہے نا. تو اگر نہیں مانتی تو پھر آپ کے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ آپ نے اگر 20 سال کی پلاننگ کرنی ہے, چائنیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 20 سال کی نہیں, وہ 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. سو آپ کو اس حساب سے تیاری کرنی. تو یہ میرا مقصد تھا. دوسرا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ مغرب کوئی ماڈل نہیں میرے سامنے, لیکن آپ کو ماننا ہوگا کہ بعض ماڈلز کے اندر اچھی چیزیں موجود ہیں, آپ کو وہ اڈیپٹ کرنی ہے. اب سر سید احمد خان نے جو ہے, ظاہر ہے پتہ نہیں جماعت اسلامی سر سید صاحب کے بارے میں کیا سوچتی ہے, لیکن ان کا جو اس وقت کے ماحول کے مطابق جو انہوں نے اڈیپٹ کیا تھا, جو اینگلو اورینٹل اسکول اینڈ دین کالج اینڈ یونیورسٹی جو اس کے بعد بنوائی تھی, جو ہم پڑھ پڑھ کے ہمیں نصاب ایسا ہے کہ آپ کسی اگر میں پوچھوں نا کہ ہمارے 14 نکات میں سے 12واں نقطہ کون ہے, آپ کو نہیں یاد ہوگا. ساری زندگی 14 نکات ہم پڑھتے رہے. نصاب اس طریقے سے تیار کیا گیا. لیکن سر سید کی موومنٹ کو اگر آپ پڑھیں تو اس وقت کے حالات کے مطابق انہوں نے مغرب سے مستعار لی چیزیں اور ان کو اپنی ثقافت کے مطابق ڈھالا, اور انہوں نے اینگلو اورینٹل نام لکھا اس کا. اینگلو انڈین نہیں رکھا انہوں نے, انڈین بھی رکھ سکتے تھے. اینگلو اورینٹل رکھا, یعنی مشرقی لیکن ہے اینگلو. سو آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر جا کر کسی پل سے گزرنا ہوتا ہے, اور وہ پل جو ہے اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ کو مستعار لینی چاہیے چیزیں اچھی جن کو آپ لے سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو نظام ہے کہ یونیورسٹیز کام کیسے کرتی ہیں, تحقیق کیسے ہوتی ہے, ایلوکیشن کا بھی آپ نے ذکر کیا, یہ جی ڈی پی کا آپ نے ذکر کیا, یہ بین الاقوامی معیار کے مطابق جو ملینیل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ایم ڈی جیز, ان میں سے ایک گول آپ نے لیا نا 4% آپ نے دینا. تو یہ آپ کا اپنا گول تو نہیں, آپ نے 5 کیوں نہیں لکھا, آپ نے 8 کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ ملینیل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. تو بین الاقوامی معیار موجود ہیں, اس کے مطابق جب آپ کام کریں گے تو آپ کو دوسرے نظام سے چیزیں مستعار لینی چاہیے. چین سے ملتی ہیں, چین سے لے لیں. جرمنی سے ملتی ہیں, جرمنی سے لے لیں. لیکن آپ موجودہ نظام سے صرف اس وجہ سے مطمئن نہیں ہو سکتے کہ یہ ہمارا اپنا ہے. ایک تو خیر ہمارا اپنا ہے نہیں ہے. دوسری بات یا تیسری بات, اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اب سر سید کے سامنے کیا تھا؟ آپ کو پتا 1857 کی جنگ آزادی سے لے کے 1947 تک پورے مغلیہ دور میں جتنے مدارس بنے تھے اس سے زیادہ مدارس 1857 سے 1947 کے درمیان بنے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں. ایک وہ موومنٹ چل رہی تھی نا, ایک طرف وہ تھا, سر سید نے ادھر جانا نہیں تھا, دوسری طرف مکمل طور پر مغربی تعلیم تھی, سر سید نے ادھر بھی نہیں جانا تھا. سو ہی کریٹڈ این امیلگمیشن اینگلو اورینٹل. تو کیا ہم نے ایسے کوئی ماڈل بنایا ہے؟ کیا کوئی تعلیمی ادارہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں جی یہ ایک ماڈل ہے جو بین الاقوامی معیار پر بھی پورا اترتا ہے اور ثقافتی معیار کے اوپر بھی پورا اترتا ہے؟ اگر ہم نے نہیں بنایا تو بنانے کی جستجو ہمیں کرنی چاہیے. تو چونکہ متبادل نہیں ہے تو ریجیکشن تو آسان ترین کام ہے, یہ ہمیں نہیں چاہیے. اچھا ریجیکشن نہیں تو پھر کیا چاہیے بھائی؟ کیا بنایا آپ نے؟ کون سی آپ چاند گاڑی بنا لی؟ جس مائک پہ میں بات کر رہا ہوں, جو کیمراز آپ کے سامنے ہیں تو سارا مستعار لیا ہوا ہے, ساری ٹیکنالوجی باہر سے آئی ہے. ہم نے کیا بنایا اس کا؟ ہم تو ابھی وائی بی جی کر رہے ہیں نا, کھیتی باڑی کرتے ہیں. میں اپنے پروڈیوسرز کو اکثر کہتا ہوں جب ہم سے کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو میں ان کو کہتا ہوں یار ہمارا کام دراصل جو ہے نا کھیتی باڑی ہے, کیونکہ تارے مارے جو ہے نا یہ ہم سے ہم ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یا تو ہم نے بڑی کوئی زبردست تحقیق کی ہو تو پھر تو ہم کہیں یار دیکھیں ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے, یہ آپ نہیں کر رہے, آپ مغرب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں.
اب آپ نے خود تو کام کچھ کیا نہیں ہوا. سو بالکل میں ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں مستعار لینے کی بات کر رہا ہوں. جی سر. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہم کوئی بھی مستعار لے سکتے ہیں, کوئی بھی ماڈل مستعار لے سکتے ہیں, تو یونین الیکشن کا ماڈل بھی تو ہم اس سے مستعار لے سکتے ہیں اور پاکستان بھی اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور اگر سیاست کی بات کریں اسٹوڈنٹس کے اندر, تو ٹھیک ہے کہ ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ جو انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ سیاست میں نہ جانا چاہے, لیکن پولیٹیکل سائنسز کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو تو سیاست میں جانے کی کم از کم ضرورت ہوگی, تو اس کے لیے ایک ایکٹیویٹی ایز اے یونین الیکشن یا یونین کا بحال ہونا ہو سکتا ہے. بالکل یونین کے بحال ہونے کے میں حق میں ہوں, غلط نہ سمجھیں. میں نے میرا اسٹینڈ بڑا واضح ہے, لیکن اس کا جو غلط استعمال ہے میں اس کے خلاف. ایک اب میں تو چاہتا ہوں کہ انجینئر بھی سیاست کی تربیت لے, میں انجینئر کیوں نہ سیاست کی تربیت لے. ڈگری کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور دوسری آپ کی تعلیم اور آپ کی ڈگری ہے. تو ووکیشن کو فنڈامنٹل رائٹ سے آپ کنفیوز نہ کریں. انجینئر کے پاس بھی ہونا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس بھی ہونا چاہیے. ابھی آپ کے جو آپ مجھے نا یہ آئی ٹی سے آپ کا تعلق ہے, یا آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق تو ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے کسی جماعت سے منسلک, یہ تو آئی ٹی سے منسلک ہونے چاہیے. ان کا سب سے بڑا دوست تو اے آئی ہونا چاہیے, یہ کیوں بیٹھے ہوئے اس نشست کے اندر؟ تو ایک تو بات یہ کہ فنڈامنٹل رائٹس اور جو تربیت ہے سیاست کی, اس کو آپ کنفیوز نہیں کریں تعلیمی ذمہ داری سے. بالکل مستعار لیا جا سکتا ہے, لیکن صرف یہی کیوں مستعار لینا چاہتے ہیں آپ؟ باقی چیزیں بھی تو مستعار لینا جو معاونت کر سکتی ہیں آپ کے. پھر اب سیاست کی تربیت ہے, یا پتہ نہیں آپ کو اس لفظ پہ اعتراض ہوگا, یا بعض جگہ پر مجھے لگتا ہے خباثت کی بھی تربیت دی جاتی ہے. بعض اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز ہیں, آپ کی نہیں ہیں ان میں. مجھے پتہ لگا کہ مجھے بھی میرا بھی گھیراؤ کر لیں عمران خان کی طرح, سنا ہوا تھا. میں ویسے کہہ رہا ہوں, مجھے پتا نہیں کریں گے. میں کہ دوسری آرگنائزیشن کی بات کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کراچی کے اندر سیاسی تربیت کے نام کے اوپر قاتل پیدا کیا گیا؟ نہیں پیدا کیا گیا, سیاسی تربیت تھی. بندے کو مارنا سیاسی تربیت ہے کیا؟ گولی چلانا سیاسی تربیت ہے کیا؟ اغوا کاری کی تربیت دینا سیاسی تربیت ہے کیا؟ نہیں ہے. اور کیا انہوں نے سیاسی تربیت کے نام کے اوپر لوگوں کے ذہن میں خناس بھرا گیا, پاکستان سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی, نہیں کیا گیا کیا؟ تو اس کے حد مقرر نہیں کر سکتے. سو اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں سلپری سلوپ. جب آپ اس کے اوپر قدم رکھتے ہیں تو پھر آپ پھسلتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں تو یہاں پہ رک گیا, دوسرا نہیں رکے گا یہاں. سو جس کے اندر زیادہ فساد کا احتمال ہو, اس کو احتیاط کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا ہے. حتیٰ کہ اینٹی بایوٹکس جو اپنی جسم کو درست کرنے کے لیے آپ لیتے ہیں, اس کے اوپر بھی پریکاشنز لکھے ہوتے ہیں کہ ہیوی ڈوز نہیں دینی, فلاں وقت پہ آپ نے کھانا ہے, اگر ڈوز مس ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ نے بغیر پری کنڈیشنز کے اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کی بات کی, تو یہ یاد رکھیے گا پاکستان میں سب جگہ بحال ہو, اور پاکستان کی سب جماعت اس کے اندر آئے گی. اور ہر جماعت جو ہے صرف آپ جیسی جماعت کے ساتھ تربیت کا بندوبست نہیں کرتی, وہ ترغیب کا بندوبست بھی کرتی ہے, وہ فساد کا بندوبست بھی کرتی ہے, وہ خباثت کا بندوبست بھی کرتی ہے. تو اس کے اوپر کیا آپ بین لگوائیں گے پھر؟ آئی ایم ناٹ ٹو شیور آج کل کے حالات میں. تو یہ میرے خیال میں یہ اس کو کہتے ہیں اوپن فار ڈیبیٹ. وہ آپ کا مطالبہ ہے ٹھیک ہے, لیکن کچھ ذہن میں رکھیں کہ اس کی امپلیکیشنز ہیں. جی جناب. اچھا, ایک چیز ہمیں دیکھی جاتی ہے کہ ہم تعلیم کو جاب مارکیٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور عام ہی تاثر ہے, آپ نے اپنی بات میں بھی یہ بات کی. حالانکہ ویسے اگر دیکھا جائے تعلیم کا تعلق انوویشن کے ساتھ ہے, نئی جدت کے ساتھ ہے. ریسرچ کی جائے اور نئی چیز ایجاد کی جائے, تعلیم کا تعلق تو اس سے ہونا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے کہ تعلیم کا تعلق آپ نے جاب مارکیٹ سے جب جوڑ دیا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا. فار ایگزامپل میں آپ کو کیمیکل انجینئر, اب میری انجینئرنگ کی یہ وقت ہے کہ جس طرح میں انڈسٹری میں جاتا ہوں, تو انڈسٹری سے پہلی چیز یہی کہتے ہیں جو میں یونیورسٹی میں سیکھا اس کو وہاں تک رکھو, یہاں پہ تمہیں جو چیز سیکھتے ہیں وہ بالکل ڈفرنٹ. اب یعنی کہ ہم نے ڈگری کا تعلق جب اس چیز سے جوڑ دیا کہ ہم صرف اس کی بیس پہ جاب ملے گی, اور اب تو اس سے دو پیر آگے ہو گیا کہ اب ڈگری کا تعلق ہو گیا کہ ہمیں آسان ویزا مل جائے گا باہر جانے کا. تو جب تعلیم کو ہم نے انوویشن سے علیحدہ کر دیا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ہمارے ذہن میں یہی رہا کہ ہمیں اس کی بیس پہ نوکری ملے گی, اور جب نوکری کا ذہن میرا انوویشن ختم ہوگی. اسی کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ماڈل کسی اور سے مستعار لینا چاہیے. حالانکہ اگر ہم تحقیق کے اوپر ہی اس کو مبنی رکھیں, تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ لوگ ہوں, وہ کوئی ایسا ایجوکیشن سسٹم ہمیں دے سکتے ہو جس کی بیس پہ ہم اچھی انوویشن کی طرف چیزیں کر چل سکیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تعلیمی نظام کا سب سے مہنگا حصہ آپ کو پتہ کون سا ہے؟ تحقیق.
یہ جو ٹرمپ کی ییل یونیورسٹی کے ساتھ چل رہا تھا مسئلہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کی تحقیق کی فنڈنگ روکی. بلینز اینڈ بلینز آف، یہ نوبیل پرائز ایسے نہیں مل جاتے کیمسٹری کے اندر، فزکس کے اندر. اس کے پیچھے پوری منی کی سپلائی چین ہے. یہ آپ کا خیال ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں بنا ہوا ہے، کوئی فلاسفر یوں بیٹھا ہوا ہے. ہے تو علامہ اقبال کا پوسٹر، لیکن شہباز شریف صاحب نے بھی ڈاؤٹ کیا، وہیں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں شہباز شریف صاحب بیٹھ کے. علامہ اقبال والی باتیں بالکل نہیں سوچتے ہوں گے، آئی ایم شیور. لیکن ہمارے ذہن میں اگر فلاسفر بیٹھا ہوا، اس کے ذہن میں آئیڈیا ہے، اور آئیڈیا اٹھ کے اس نے امپلیمنٹ کر دیا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. تحقیق دنیا بھر میں، وہ بایو میں ہو، کیمسٹری میں ہو، فزکس کے اندر ہو، نیورو سائنسز کے اندر ہو، یو نیم اٹ. The world's most expensive part of the education is basically number one. So آپ نے اگر تحقیق کرنی ہے، اس کا تعلق جاب مار سے ہٹا بھی دیں، آپ کے پاس پیسے ہیں کیا؟ کین یو افورڈ اٹ؟ اور دنیا بھر میں جو تحقیق کو فنڈ کرتے ہیں، بعض اوقات اگر حکومت نہیں فنڈ کرتی تو پھر انڈسٹریز فنڈ کرتی ہیں. اب یہ جو آپ نے جاب مارکیٹ کا انڈسٹری، یہ تعلیم کا جاب مارکیٹ سے تعلق جوڑا، یہ میں نے نہیں جوڑا، یہ انڈسٹریز نے جوڑا ہے. میں ابھی دوست کو بتا رہا تھا کہ آپ یہ ضرور رپورٹ پڑھیے گا کہ 2024 میں یہ ورلڈ اکنامک فورم میں ایک خاتون کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ ہاف پاکستانی اور ہاف سوئس ہیں. انہوں نے ایک بڑی ضخیم رپورٹ جو ہے مرتب کی کہ اگلے 10 سال میں دنیا بھر میں جاب مارکیٹ کے ٹرینڈز کیا ہیں دنیا بھر میں. تو حیران کن باتیں آپ کو اس میں ملیں گی. اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس بات سے قطع نظر کہ آپ ٹمبکٹو سے پڑھ کے آئے ہیں یا پرنسٹن یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ کی ڈگری کی کوئی ورتھ نہیں ہے نئی جاب مارکیٹ کے اندر. آپ کی سکلز کی ورتھ ہے. اور یہ بھی سن لیجئے، وہ سکلز کے بارے میں بھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں سے سیکھی ہیں. آپ نے سڑک سے سیکھی ہیں، محلے سے سیکھی ہیں، کسی ادارے سے سیکھی ہیں، یونیورسٹی سے سیکھی ہیں، کام کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، پروون ٹریک ریکارڈ ہے یا نہیں ہے کام کا. اگر ہے تو یو آر امپلائیبل، اگر نہیں ہے تو آپ کرتے رہے میں بڑا محقق ہوں، میں نے بڑے تحقیقی مقالے لکھے ہیں وغیرہ وغیرہ، یو ول ناٹ گیٹ دا جاب. 9 out of 10 people get education for jobs. So لہذا میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. وہ جو 1% جس کو تحقیق کا شوق ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے تحقیق بڑا ایکسپینسو ہے. پاکستان میں تحقیق اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ دماغ یہاں پہ خالی ہیں، اس وجہ سے نہیں ہوتی، پیسے اویلیبل نہیں، ایلوکیٹ نہیں کرتے. لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، انڈسٹریز کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن پرائرٹیز بھی نہیں. سو اسی رپورٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 40% جاب جو اس وقت موجود ہے دنیا بھر کی مارکیٹ کے اندر، وہ اگلے 10 سال میں ختم ہو جائیں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابھی آپ نے ایکسپرٹیز ڈیولپ کی، اب آپ آئی ٹی میں ہیں نا جی، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ 4 سال ہو گئے. اب 10 سال 6 سال کے اندر ان کا خیال ہوا کہ میں تجربہ کار آئی ٹی کا ایکسپرٹ بن گیا ہوں. این ممکن ہے کہ جس شعبے میں ان کی ایکسپرٹیز انہوں نے حاصل کی ہے، 10 سال کے بعد وہ شعبہ ہی ختم ہو جائے. تو جب آپ تجربہ کار بن رہے ہیں تب آپ جاب لیس ہیں، کیونکہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ یہ ہے. تو اس نے رپورٹ نے 4-5 چیزیں بتائی ہیں جو بڑی ضروری ہیں جاب کے زاویے سے. انہوں نے کہا جی آپ انڈسٹریز میں آپ سے کیا چیز پوچھتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں نمبر 1 آپ کی صلاحیت، پرائمری ڈگریز نہیں پوچھتے. نمبر 2 آپ کی ریزیلینس، یعنی برداشت جو ہے، جب مارکیٹ ٹاپل ہوتی ہے، آفسز چھوٹے ہوتے ہیں، لوگوں کو اتارا جا رہا ہوتا ہے، تنخواہیں کم ہوتی ہیں، آپ رکتے ہیں مارکیٹ کے اندر کیا نہیں. پھر ایڈیپٹیبلٹی، آج آپ سے کام کروا رہے ہیں ڈیسک ورک، کل کو کہیں گے یار لیگ ورک کرو جا کے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار میں تو ساری زندگی، میں تو بابو ہوں، میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، میں اس وجہ سے تھوڑی ہے کہ میں وہاں پہ جا کے چیزیں بیچوں. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جو چیزیں بیچنے پہ راضی ہو جاتے ہیں وہ سروائیو کریں گے جابس کے اندر. آؤٹ آف دا باکس سولوشنز، کیا آپ اپنی کمپنی کو یا ادارے کو اس کے مسائل کے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز دے سکتے ہیں؟ جس کو ہم عام زبان میں، یہ بڑا زبردست لفظ ہے جس کو ہم نے خام خواہ جو ہے نا اس کی بدنامی کی، جگاڑ. کیا آپ کے پاس جگاڑ بنانے کی، مسائل کو حل کرنے کی استطاعت ہے؟ نو بڑی بھی لاسٹ کو پائپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ نے گاڑی چلا دی. یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا باقاعدہ، کمپنیز ول لک فار پیپل ہو ہیو دی کیپیسٹی ٹو شوٹ ٹربل تھرو آؤٹ آف دا باکس سولوشنز. اچھا پھر
لینگویج اسکلس, پریزنٹیشن اسکلس, کمیونیکیشن اسکلس. پھر ایک ہی کیریئر میں, ایک ہی لائف ٹائم میں 4 کیریئرس. آج آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, ہو سکتا ہے کل آپ کو سپلائی چین میں کام کرنا پڑے. کیا آپ کر لیں گے؟ کیا آپ سیکھ لیں گے؟ اپ اسکلنگ. اچھا بائی دا وے, جو 40% جابس ختم ہو جائیں گی, جو باقی 60% بچتے ہیں, ان کے 80% کے لیے چیلنج پتہ کیا ہے؟ کہ کیا آپ نے اپنی صلاحیتوں کو مسلسل اپ اسکیل کیا ہے یا نہیں کیا. یہ اے آئی والی ایج آ گئی ہے. اس میں جو ہیومن کمپیٹنس اتنی ریڈنڈنٹ ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. سو یہ جو یونیورسٹیز آپ کو تعلیم دے رہی ہیں, میں ان کو بتا رہا تھا کہ آپ 8 پوائنٹس کو 16 پوائنٹس بھی کر لیں. آپ ہر ضلع میں چھوڑ, ہر تحصیل میں چھوڑ, آپ ہر گوٹ کے اندر ایک یونیورسٹی بنا دیں, یو ول اسٹل ناٹ فائنڈ دا جابس. کیونکہ جس قسم کی تعلیم ہم دے رہے ہیں, جس قسم کی تربیت ہم دے رہے ہیں, جس قسم کی صلاحیت ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا آنے والے دنوں سے کوئی تعلق نہیں. تو لہذا میری نظر میں بصد احترام یہ ڈبیٹ ہی ریڈنڈنٹ ہے. آپ کی ڈبیٹ کو فوکس ہونا چاہیے کہ بھائی 9 آؤٹ آف 10 ہمیں جابس چاہیے نا. کس جگہ پہ جابس ہیں؟ ریسرچ چاہیے, انڈسٹری کو فنڈ کرنا چاہیے. یہ ڈیمانڈ اس طرف لے کے جائیں اور یہ انوویشن کی طرف لے کے جائیں, انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جائیں, اسٹارٹ اپس کی طرف لے کے جائیں. اچھا اس کے اندر اور بھی شعبے موجود ہیں. تو اس وجہ سے بھائی گزارش یہ ہے کہ جاب کے ساتھ تعلیم کو میں نے نہیں جوڑا, وہ انڈسٹری نے جوڑا, وہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے. اور اگر آپ اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کریں گے تو انڈینز آ کے بیٹھ جائیں گے. اب میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں دنیا میں, جہاں پر میں جاتا ہوں انڈینز ہیو ٹیکن اوور دا سروسز سیکٹر. یو کے میں گیا, جہاں میں بیٹھا, وہ میں جاؤں ویٹر سے لے کے تو جو ہے آپ کا ریسپشنسٹ سے لے کے تو آئی ٹی کمپنی کے ریپ سے لے کے ایپل سٹور کے اندر جو بندے جو مارکیٹ کر رہے ہیں ان سے لے کے سارے انڈینز ہیں. ادھر ابھی میں گیا دبئی, ادھر انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. جدہ گیا, ادھر اتنے نہیں ہیں, بٹ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. ایکسپرٹیز ہے ان کے پاس سروسز سیکٹر کے اندر. اب میں نے ان سے پوچھا, میرا ایک اپنا دوست ہے یو کے اندر, اس نے 18 لوگ اس کے پاس امپلائڈ ہیں, اس میں سے 16 انڈینز ہیں.